بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا خواجہ سرا سے نکاح کرنا جائز ہے؟ خواجہ سرا مرد ہے یا عورت؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان یہی ہوگا۔ ناظرین، خواجہ سرا جسے عرف عام میں خسرا، ہجڑا یا خسرا کہا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح سے خواجہ سرا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جس طرح مرد و عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، بالکل اسی طریقے سے خواجہ سرا کو بھی وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے۔ خواجہ سرا کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں جو مردوں کے قریب ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو عورتوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ان کی جسامت عورتوں کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کے خواجہ سرا بنے ہوتے ہیں یا خواجہ سرا والا روپ اختیار کیا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا خواجہ سرا سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، جب تک ان کی جنس معلوم نہ ہو جائے یا یہ پتہ نہ چل جائے کہ آیا یہ مرد ہے یا عورت، اس وقت تک خواجہ سرا سے نکاح جائز نہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ مرد ہے تو اس کا عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر عورت ہے تو کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی جنس معلوم ہونے پر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جائیداد میں بھی خواجہ سرا کو حصہ ملے گا۔ خواجہ سراؤں کی نماز جنازہ بھی اسی طرح پڑھائی جاتی ہے جس طرح عام مسلمان مرد و خواتین کی پڑھائی جاتی ہے۔ بہت سے علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ خواجہ سراؤں کی تضحیک کرنا، آوازیں کسنا، مذاق اڑانا یا انہیں حقیر سمجھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے اس زمانے کے تمام علماء کرام کو پرتہ حیرت میں ڈال دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص نے ایک خواجہ سرا سے شادی کر لی اور اس کو حق مہر میں ایک لونڈی خرید کر دی۔ اس خواجہ سرا کی شرمگاہ مردوں اور عورتوں دونوں جیسی تھی۔ جب اس شخص نے اس خواجہ سرا سے مباشرت کی تو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا، اور جب اس خواجہ سرا نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہو گئی۔ یہ بات مشہور ہو گئی تو یہ سارا معاملہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو جب خواجہ سرا سے یہ سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کی شرمگاہ عورتوں اور مردوں دونوں کی طرح ہے، یعنی اس کی شرمگاہ سے ماہواری بھی آتی ہے اور مردوں کی طرح منی بھی خارج ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں غلاموں کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں گنیں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب سے کم ہو تو پھر اس خواجہ سرا کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ عورت۔ جب پسلیاں گنی گئیں تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ وہ مرد ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان تفریق کر دی۔ دوستو، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔